ناظرین، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی سرگرمیاں صرف اردو زبان کی ترقی تک محدود نہیں ہیں۔ قومی اردو کونسل ہندوستان کی تہذیبی روایتوں کی ترویج اور مشترکہ تہذیب کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اردو زبان میں مختلف عنوان پر کتابوں کی اشاعت کرتی ہے اور کتابوں کی رسم اجرا کی تقریب بھی منعقد کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں قومی اردو کونسل کے صدر دفتر میں مشہور و معروف محقق و ادیبوں کی کتابوں کی رسم اجرا کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے شرکت کی اور ان کتابوں کا رسم اجرا کیا۔ اردو زبان پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ قومی اردو کونسل اردو کا وہ ادارہ ہے جو دنیا کے ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اردو زبان کی توسیع کا کام کرتے ہیں۔ اب قومی اردو کونسل اردو زبان کی توسیع و ترقی کا عالمی مرکز بن چکی ہے۔ آج کا یہ پروگرام قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ ان خیالات کا اظہار قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے صدر دفتر میں منعقدہ کتابوں کی رسم اجرا کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر کینیڈا سے تشریف لائے معروف محقق و نقاد سید تقی عابدی کی کتاب باقیات و نادرات فیض احمد فیض اور موریشیس سے تشریف لائے ڈاکٹر آصف علی محمد کی کتاب موریشیس میں اردو اور تاشیانہ شمتالی کی کتاب جوش اور اقبال کا تقابلی مطالعہ کا اجرا قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد اور پروفیسر انور پاشا کی موجودگی میں عمل میں آیا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے میں اردو پڑھی جائے، بولی جائے، سمجھی جائے، اور ہندوستان کے علاوہ جو جتنے دوسرے ممالک ہیں ان ممالک میں بھی اردو کافی پھلے پھولے، اس کے لیے کونسل کی ہمیشہ کوشش رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر جو کتابیں پبلش ہوتی ہیں اردو میں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی رسم اجرا نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو کے دفتر میں ہو، اور ایسا اس لیے مصنفین چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اردو کے فروغ کے لیے یہ ادارہ ہے۔ آج کینیڈا کے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی کتاب باقیات و نادرات فیض احمد فیض، جو ان کی فیض احمد فیض کی وہ تخلیقات جو پہلے کسی کتاب یا کسی رسالے میں نہیں چھپی ہے، ان تخلیقات کو جمع کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر، اور یہ بہت نادر کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی رسم اجرا ہوئی ہے آج کونسل کے اندر۔ اس کے علاوہ موریشس سے ڈاکٹر آصف علی محمد صاحب ہیں، جو کہ وہاں گاندھی انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، پروفیسر ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے موریشس میں اردو۔ تو موریشس کی جو لوکل زبان ہے، اس لوکل زبان سے انہوں نے اردو زبان کے رشتے کو قائم کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب کے اندر، اور انہی کی وائف ہیں تاشیانہ شمتالی صاحبہ، جن کی کتاب اقبال اور جوش کا تقابلی مطالعہ ہے، ان کی یہ پی ایچ ڈی کی تھیسس ہے۔ یہ کتاب موریشس میں چھپی تھی۔ تو ان تینوں کتابوں کا اجرا آج کونسل میں کیا گیا ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو آج کا جو پروگرام تھا، اجرا کا پروگرام، یہ بین الاقوامی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس تقریب میں صدر نشین پروفیسر انور پاشا نے بالترتیب سید تقی عابدی، ڈاکٹر آصف علی اور تاشیانہ شمتالی کی کتابوں پر اظہار خیال کیا۔ انور پاشا نے قومی اردو کونسل میں سفیران اردو کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ برصغیر کے بعد اردو کا اگر کوئی گھر ہو سکتا ہے تو وہ موریشیس ہے۔ اردو وہاں کی تہذیبی و ثقافتی شناخت بن چکی ہے۔ یہ تینوں کتابیں جن کا ابھی اجرا ہوا، ظاہر ہے کہ یہ غیر ملک میں مقیم لوگوں کی کتابیں ہیں، جن میں سے موریشس میں جو اردو آبادی ہے ان کی نمائندگی کرنے والی دو شخصیتیں ہاں موجود تھیں، ان کی دو کتابیں ہیں۔ ایک تو موریشس میں اردو، جو ڈاکٹر آصف محمد علی صاحب کی کتاب تھی، اسی طرح سے دوسری کتاب تاشیانہ شمتالی صاحبہ کی ہے، اور تیسری کتاب آپ نے دیکھا کہ اردو کے ایک بڑے ناقد، ایک بڑے محقق جناب ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کی کتاب، جو فیض کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ فیض میں ان کی تیسری کتاب ہے۔
یہ تینوں کتابیں اس لیے اہم ہیں کہ یہ تینوں ہندوستان سے باہر رہنے والی جو شخصیات ہیں اردو کی خدمت انجام دے رہی ہیں ان کی کتابیں ہیں. ہندوستان میں تو کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں لیکن جب ہندوستان سے باہر کوئی کتاب شائع ہوتی ہے اور اس معیار کی کتاب شائع ہوتی ہے جو اردو تنقید کے سرمایے میں اضافہ کر سکے, اردو ادب کے سرمایے میں اضافہ کر سکے, تو ظاہر ہے کہ بہت ہی اہم ہو جاتی ہے یہ بات. اس اعتبار سے یہ تینوں کتابیں جو ہیں بہت ہی ایک طرح سے اضافہ ہیں. رسم اجرا سے قبل سید تقی عابدی نے اپنی تصنیف باقیات و نادرات فیض احمد فیض کے بارے میں قدر تفصیل سے روشنی ڈالی اور اس کے مواد کی فراہمی میں درپیش مشکلات سے حاضرین کو آگہی دی. یہ کتاب اس لحاظ سے یونیک کتاب ہے کہ اس میں وہ ڈاکومنٹس اور وہ مسائل رکھے گئے ہیں جو فیض کے مطبوعہ کلام میں نہیں تھے. باقیات نادرات فیض بک کارنر سے شائع ہوئی ہے, لوگوں میں بڑی آپ کے اس کی پذیرائی ہوئی. اس میں وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو فیض کے کلام سے نکال دی گئی تھیں یا اس میں شامل نہیں ہوئی یا تبدیل کی گئی. اس میں ہم نے بعض ایسے ڈاکومنٹس رکھے ہیں جو فیض کے بڑے شخصی ڈاکومنٹس تھے. تو یوں سمجھیے کہ ایک ایسا صحیفہ ہے جس کا آپ مطالعہ کرتے جائیں تو آپ کو زیادہ زیادہ اس میں مسائل سے روشنائی ہوگی. موریشیس سے تشریف لائے ڈاکٹر آصف علی محمد نے موریشیس میں اردو کی صورتحال پر مبسوط گفتگو کی اور ہندوستان میں اپنے تعلیمی سفر کی روداد سناتے ہوئے کہا کہ ہم ہر سال ہندوستان آتے ہیں اور یہاں کے دانشوروں اور اہل کمال سے علمی قوت لے کر تازہ ہوتے ہیں. تہذیب اور ثقافت کو مطلب مستحکم اور برقرار رکھنے کے لیے یعنی ہمارے آباء و اجداد نے ذریعہ جو بنایا ہے وہ ہے اردو زبان. تو اب دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اردو زبان باقاعدہ بولی جاتی ہے, پڑھائی جاتی ہے, گویا یہ زبان رچ بس گئی ہے. جتنے بھی لوگ آتے ہیں ہندوستان سے انہیں حیرت ہوتی ہے ہمیں دیکھ کر کہ یعنی ہم اردو ہندی وغیرہ بول لیتے ہیں, بلکہ جس طرح ابھی ذکر میں آیا کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ بھوجپوری بولتے تھے اور اب بھی میرے ابو خود بھوجپوری بولتے ہیں اور اردو کے ٹیچر رہ چکے ہیں. تو آپ یعنی خوش ہوں گے یہ جان کر کہ اردو کی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے ہمارے یہاں, اور خوش آئند بات یہ ہے کہ نئی نسل بھی اردو پڑھ رہے ہیں باقاعدہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے فروغ کے لیے یعنی ہم سب لوگ کوشاں رہتے ہیں اور انشاءاللہ کوشاں رہیں گے. تقریب کے اختتام پر قومی اردو کونسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے سبھی مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ ان کتابوں کی اشاعت سے زیادہ قارئین استفادہ کریں گے. غنچوں سے چٹکتی, پھولوں سے مہکتی, فلک پر ستاروں سے چمکتی, گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان, ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان, اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن, اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن, اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں, خوبصورت نظمیں, دلچسپ مضامین اور کارٹون, خوبصورت کامکس, قصہ وار ناول, تاریخ, آپس کی باتیں, اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم, ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع, ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے, سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی
دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا۔ نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش، سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ، بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ، خواتین دنیا، مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ قومی اردو کونسل کے کمپیوٹر سینٹر کی ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ملک بھر میں اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرنے والا حکومت ہند کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ قومی اردو کونسل نے ملک کی مختلف ریاستوں میں اردو زبان کے توسط سے کمپیوٹر کی تعلیم و تربیت دینے کے لیے متعدد مرکز قائم کر رکھے ہیں، جن میں طلباء کو کمپیوٹر کی تعلیم اردو زبان میں دی جاتی ہے تاکہ اردو زبان کو روزگار اور عام زندگی سے جوڑ کر ترقی دی جا سکے۔ مشرقی ریاست آندھرا پردیش کے کرنول شہر میں بخاریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت ہدا انگلش میڈیم ہائی اسکول میں گزشتہ کئی سالوں سے قائم اردو کمپیوٹر سینٹر میں طلباء کمپیوٹر کی عصری تعلیم اردو زبان میں حاصل کر رہے ہیں اور اپنے لیے روزگار سے جڑی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ دور حاضر میں کمپیوٹر روزمرہ زندگی کی ایک اہم ضرورت بن گیا ہے اور اس ضرورت کو ملک بھر میں قائم قومی اردو کونسل کے کمپیوٹر سینٹر بڑی خوبی سے پورا کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں قومی اردو کونسل کے کمپیوٹر سینٹر قائم ہیں، جہاں طلباء کمپیوٹر کی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سینٹر ریاست آندھرا پردیش کے تاریخی شہر کرنول میں بخاریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت ہدا انگلش میڈیم ہائی اسکول میں گزشتہ کئی برس سے
कामयाबी के साथ चल रहा है। हमारे पास NCPL की जानिब से नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की जानिब से 3 सेंटर्स चलाए जाते हैं। एक उर्दू डिप्लोमा 1 साला, दूसरा 1 साला अरबी डिप्लोमा और तीसरा 1 साला कंप्यूटर डिप्लोमा, काबा MDTP के नाम से जो मशहूर है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस बिजनेस अकाउंटिंग मल्टीलिंगुअल DTP। हजरत साल 2012 से हमारे पास अलमदीना एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी में 1 साला उर्दू डिप्लोमा शुरू किया गया और उसी साल NCPL की जानिब से 1 साला अरबी डिप्लोमा भी मंजूर किया गया। इसमें हर साल कम अज कम 30 तलबा व तालिबात इसमें हिस्सा लेते हैं। हर साल जो तलबा व तालिबात उर्दू डिप्लोमा और अरबी डिप्लोमा से फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी उर्दू तरक्की और उनकी अरबी तरक्की की सतह में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। जो हजरात कंप्यूटर डिप्लोमा लेते हैं उनके लिए उर्दू डिप्लोमा में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जो कंप्यूटर उनको सिखाया जा रहा है, टैली जो सब्जेक्ट है, उर्दू सॉफ्टवेयर का जो सब्जेक्ट है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, C लैंग्वेज है, मल्टीलिंगुअल DTP है, इन तमाम चीजों के जरिए से जब बच्चे सीखते हैं तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और वो भी पेरेंट्स हमारे पास आकर NCPL का शुक्रिया अदा करते हैं। तलबा इस सेंटर से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP का 1 साला कोर्स उर्दू जबान में मुकम्मल कर रहे हैं। कंप्यूटर का ये डिप्लोमा बेरोजगार नौजवानों के लिए खास तौर पर मददगार साबित होता है। असातिज़ा कहते हैं कि इस कोर्स की खूबी ये है कि इसको बाजार की ज़रूरियात के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे तलबा को रोज़गार मिलने में आसानी रहती है। इस कोर्स के जरिए क्या है, कंप्यूटर अभी तो पूरा कंप्यूटर का ज़माना है। हम इस कोर्स के बाद बच्चे जहाँ भी जाएंगे उनको बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। लैंग्वेजेस का बहुत सा ये है हमारे यहाँ पे, तो उस लैंग्वेज का जो अहम जो लैंग्वेज है वो C लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को सीखने के बाद बच्चे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको नौकरी यहाँ पा सकते हैं। इसमें IT टूल्स सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से क्या मालूम होता है तो स्टूडेंट को क्या है कंप्यूटर क्या है, वो कंप्यूटर के अंदर जो IT टूल्स के अंदर MS ऑफिस आया था पैकेज, वो पैकेज में MS ऑफिस में कुछ है, वर्ड है, वो भी पढ़ाते। और क्या उसमें पेंटिंग करने का था वो भी, और एक्सेल जो टेबल क्रिएट करते ना, वो टेबल क्रिएट करके उससे भी क्या है फायदा उठा सकते हैं बच्चे। NCPL की तरफ से सेंटर चलाया जा रहा है। इसके अंदर माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे अपने अपने तौर से हिस्सा ले रहे हैं और पेरेंट्स भी इससे बहुत खुश हैं। और जहां तक हो सके बच्चे भी अपनी दिली ख्वाहिश के जरिए से इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और इसमें यानी अरबिक और अरबिक C के अंदर 26 बच्चे इसके अंदर दाखिला लिए हुए हैं। तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनकी सहूलत के लिए कौमी उर्दू काउंसिल का ये कोर्स सलीस उर्दू ज़बान में तैयार किया गया है और इसे मुकम्मल करने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। कोर्स पूरा करने के बाद वो इस लायक हो जाते हैं, अगर मुलाजिमत ना भी मिल सके तो वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई मुनाफे बख्श कारोबार शुरू कर सकें और अपने ख़ानदान की किफ़ालत कर सकें। मैं कंप्यूटर डिप्लोमा से हूँ। मैं यहाँ रोज आती हूँ, सुबह में 4 घंटे आती हूँ और शाम में भी 4 घंटे आती हूँ। यहाँ आने पर मुझे बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे 4 घंटे सुबह में कोर्स और 4 घंटे शाम में कोर्स रहेगा। बहुत फायदे वाला कंप्यूटर डिप्लोमा है हमें। इस तरह कोर्सेज करने से हमको बहुत फायदा हुआ है और कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस कंप्यूटर कोर्स। इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। हम इससे डेली लाइफ में बहुत से नॉलेज पा रहे हैं। हम इससे फ्यूचर में भी अच्छे जॉब्स आने की उम्मीद कर रहे हैं। कौमी उर्दू काउंसिल के मुल्क भर में कायम कंप्यूटर मराकिज़ से कंप्यूटर का ये कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा न सिर्फ कंप्यूटर का इस्तेमाल अच्छी तरह सीख जाते हैं, जिससे उनकी पेशेवराना ज़रूरतों की तकमील हो जाती है, बल्कि इस तरबियत से मिलने वाली खुद एतमादी उन्हें और आगे बढ़ने में मदद देती है। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें गुंचों से चटकती
फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिल नशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू कौंसिल पेश करती है उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत माहनामा, खवातीन दुनिया। मशहूर खवातीन अदीबों की दिल नशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं और आइए अब बात करते हैं फिल्म और उर्दू की। उर्दू और हिंदुस्तानी सिनेमा का ताल्लुक चोली दामन का है, फिर चाहे बात फिल्मों के मकालमों की हो या नगमों की। उर्दू की रोशनी और लताफत ने हमेशा फिल्मों के लिबास पर सितारे टांकने का काम अंजाम दिया है। उर्दू जबान से जुदा करके कामयाब फिल्म साजी का तस्वुर नामुमकिन है। मशहूर फिल्मी हिदायतकार PL संतोषी ने हिंदुस्तानी सिनेमा में बहुत सी ऐसी हिट फिल्में बनाई हैं जिनके उर्दू जबान से सजे नगमे आज भी शायकीन मौसीकी की जबान पर रहते हैं। आइए सुनते हैं उर्दू के मशहूर और मकबूल शायर साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ एक नगमा जिसकी मौसीकी उनके पसंदीदा मौसीकारों में से एक रोशन ने तरतीब दी थी। भारत भूषण और मधुबाला पर फिल्माया गया फिल्म बरसात की रात का ये सदाबहार नगमा मुलाहजा कीजिए और उर्दू जबान की शेरनी का लुत्फ उठाइए।